عمران خان نے جنرل فیض کے ساتھ جنرل باجوہ کے ٹرائل کی بھی خواہش ظاہر کر دی۔ نیب ترامیم کیس ہارنے پر خوشی کا اظہار، بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے توشہ خانہ 2 کیس ختم ہو گیا، میں خوش ہوں۔ جبکہ نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران جیل میں عمران خان نے نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون کو دھمکی دی کہ تم نے جو کیسز بنائے ہیں تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے، جب باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا، رہا ہوتے ہی تم دونوں کو عدالت لے کر جاؤں گا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کا ٹرائل بدنیتی پر مبنی ہے، باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سارے بھید کھل جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت کو NRO 2 مبارک ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج اگر اب غیر سیاسی ہو گئی ہے تو قوم کے لیے اس سے بڑی خدمت نہیں ہوگی۔ میری بیوی جنرل عاصم منیر کی وجہ سے جیل میں ہے، پارٹی کو کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو انڈرمائن نہ کریں، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی، عمران خان نیب ترامیم خلاف آئین ثابت نہ کر سکے، بہت سی ترامیم کے معمار مسٹر نیازی خود تھے۔ سپریم کورٹ کا کیس پر تفصیلی فیصلہ بھی جاری، عدالتی فیصلے میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور مستعفی جج اعجاز احسن کا اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جسٹس ستر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا کہ وفاقی حکومت کی اپیل قابل سماعت نہیں۔ سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے نیب ترامیم کیس میں حکومت کی اپیلیں منظور کر لیں۔ نیب ترامیم بحال ہونے سے عمران خان سمیت سب کو فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوش۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس آج ختم ہو گیا، القادر ٹرسٹ کیس بھی ختم سمجھیں۔ مختلف مقدمات میں عمران خان کی وکالت کرنے والے سینئر وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ عمران خان کے ساتھ نواز شریف اور صدر آصف زرداری کو بھی فائدہ ملے گا اور ان کے خلاف توشہ خانہ سے متعلق مقدمات ختم ہو جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دوران سماعت عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، ملک کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی خطرناک ہے، محفوظ پاکستان کے عزم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوم دفاع پر پیغام، ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جبکہ ملک کے دفاع میں ایک اور اضافہ، پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں جدید جنگی جہازوں بابر اور حنین کو شامل کر لیا گیا۔ جنگی بحری جہازوں کی شمولیت کی تقریب کراچی میں ہوئی، صدر مملکت آصف علی زرداری نے شرکت کی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اور اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء کی غیر حاضری پر اسپیکر برہم ہو گئے اور اجلاس ملتوی کرتے ہوئے چیمبر میں چلے گئے۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے کا بل پیش کر دیا۔ اپوزیشن نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے آمرانہ قرار دیا، جبکہ تحریک انصاف نے پرامن احتجاج بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی کارساز حادثے میں باپ بیٹی کی موت کا کیس، ورثاء نے ملزمہ نتاشا دانش کو معاف کر دیا۔ عدالت سے 1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض نتاشا کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ منشیات ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ عدالت نے ملزمہ کے شوہر دانش اقبال کی عبوری ضمانت کی بھی توثیق کر دی، جبکہ سمجھوتا اور ملزمہ کی ضمانت کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ مدعی کے وکیل عزیر غوری نے دیت لینے کی باتوں کو افواہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر لواحقین نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نتاشا کے اہل خانہ نے آمنہ کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ روپے سے زائد دیت کے طور پر رقم ادا کر دی۔ رقم کی ادائیگی پے آرڈر کے ذریعے کی گئی۔ آمنہ کے کسی رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کی تقرری کے خلاف درخواست کو منظور کر لیا۔ شہری اشبہ کامران نے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کی بطور چیئرمین نادرا تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ نگران وفاقی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو نادرا کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ پی ٹی آئی کا 8 ستمبر کو اسلام آباد جلسہ، جڑواں شہروں کو بند کرنے کا ممکنہ منصوبہ تیار۔ 2 دن پہلے ہی مری روڈ فیض آباد پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بھی اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ہر رکن کو 2000 تک کارکن لانے کا ٹاسک دے دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے جلسے کے لیے روٹ جاری کر دیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے جلسے کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مشینری بھی تیار کر لی۔
पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स वज़ीर आला मरीम नवाज के आगे प्रोजेक्टर लगाकर कहते हैं लाहौर में साफ पानी दस्तयाब है और सब अच्छा है, तो ये सब झूठ होता है। जबकि PTI लाहौर के सदर इम्तियाज़ शेख को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। इम्तियाज़ शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं फस्तायत की कैद में हूँ और फस्तायत को हारना है। पाकिस्तान की हैदर अली ने पैरालंपिक्स डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पैरालंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने 52.54 मीटर की थ्रो के साथ तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान के एथलीट गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। हैदर अली ने टोक्यो ओलंपिक्स के डिस्कस थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था।